الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم سامعین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا ارشاد حدیث قدسی میں نقل فرمایا ہے کہ جب میں کسی شخص کو بیماری دیتا ہوں اور وہ بیمار شخص اپنی عیادت کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ کی شکایت نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے بیماری پر راضی رہتا ہے، تو میں اس بندے کو اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں، یعنی گناہوں سے بالکل صاف کر دیتا ہوں، اور اس کے گوشت کے بدل اس کو نیا گوشت اور نیا خون عطا کرتا ہوں، یعنی تندرستی عطا کرتا ہوں۔ جو پہلے سے زیادہ اچھی تندرستی ہوتی ہے وہ تندرستی اس کو دیتا ہوں۔ پھر وہ شخص بیماری سے اٹھتے ہی اب نئے سرے سے اعمال کرتا ہے، اس لیے کہ پچھلے تو سارے گناہ اس بیماری کی وجہ سے اس کے معاف ہو گئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کو بخار آئے اور رات بھر وہ بخار میں گزارے اور اس پر صبر کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس بخار کی وجہ سے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا، یعنی کوئی گناہ اس پر نہیں رہتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا یہ ارشاد بھی نقل فرمایا ہے کہ میں اپنے بندے کی دو محبوب ترین چیزیں، یعنی آنکھیں لے لیتا ہوں، اس کو نابینا کر دیتا ہوں، اس پر وہ صبر کرتا ہے تو اس کی وجہ سے میں اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتا ہوں، یعنی جنت سے کم چیز پر اس کے لیے میں راضی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی آفت دے، مصیبت دے، اس پر بندہ صبر کرے اور اللہ ہی کا شکر ادا کرے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ بیمار پڑ جاتا ہے یا سفر پر چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے وہی اعمال لکھیں جو وہ تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا یا گھر پر قیام کی حالت میں کیا کرتا تھا، یعنی سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے کوئی اعمال چھوٹتے ہوں تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا